صاحب جب بھی سعودی عرب جانا ہوا، مدینہ شریف، مکہ شریف، تو بہت سے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ہم لوگوں کو جانتے ہیں جو سعودی عرب میں رہتے ہیں لیکن کبھی ان کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی، اور یہ نوجوان کا یقین دیکھیے کہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے بغیر جا ہی نہیں سکتے، میرے بغیر جا ہی نہیں سکتے۔ سر میں اپنی بات کو شروع کروں گا، ایک ریناؤنڈ اسکالر ہے نیپولین ہل۔ جی، نیپولین ہل اگرچہ غیر مسلم ہے لیکن اس نے ایک ایسی بات لکھی، اس نے کہا جی فیتھ از دا بیس آف آل میریکلز۔ یقین جب کامل ہوتا ہے تو پھر معجزے ہو جاتے ہیں۔ اللہ، ایک بندے کا جب یقین محکم ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، اور اس میں کنسسٹنسی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کو فلائٹ سے کہا گیا کہ آپ نہیں جا سکتے، ہم جیسا کوئی بھی بندہ ہوتا تو وہ ایئرپورٹ سے واپس آ جاتا کہ جی فلائٹ تو چلی گئی ہے، اب کامن سینس کی بات ہے، میرے ادھر کھڑے ہونے کا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اس کی کنسسٹنسی دیکھیے کہ وہیں پہ کھڑا رہا کہ نہیں مجھے جانا ہے۔ اللہ، اس کے سامنے جہاز چلا گیا اور وہ کہہ رہا نہیں مجھے جانا ہے، میں ادھر ہی ہوں۔ وہ کہہ رہا نہیں، میرے بغیر جا ہی نہیں سکتے، جہاز چلا گیا۔ پھر وہ جہاز واپس آتا ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے اور وہ بڑا ان کو سمجھاتا ہے، کہتا ہے کہ یار مجھے جانے دو۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں تمہارا مسئلہ ہے، نہیں جا سکتے تم، پروسیس میں تم نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اب وہ پھر جہاز چلا جاتا ہے، اب دوسری دفعہ مایوس ہونے کے بعد پھر تو مطلب واپسی بنتی، لیکن وہ پھر وہاں پہ کھڑا رہا۔ تو پھر آخرکار جہاز اس کو لے کے گیا، اس کا یقین جیت گیا، اس کا ایمان جیت گیا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں تو دیکھیں ایک کائنات کا وہ نظام ہے جو ہمارے سامنے ویزیبل ہے، حکومتیں ہیں، پروسیس ہے، ادارے ہیں، ان کے پروٹوکولز ہیں، ان کے طریقہ کار ہیں، اس طرح چلتی ہیں۔ ایک یہاں پر روحانی نظام بھی ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اس کائنات کو بنانے کے بارے میں کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ اللہ نے جو یہ آسمان و زمین بنائے ہیں، اس میں ایک رتی برابر، ایک ذرہ برابر بھی کوئی ڈسکریپنسیز نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا پرفیکٹ قسم کا نظام ہے۔ بے شک۔ اور اس وقت جو دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں وہ اس بات پر پہنچے ہیں کہ یہ کائنات ویل ڈیزائنڈ، ویل پلانڈ اور ویل مینجڈ ہے۔ بے شک، تین کوالٹیاں، واہ، ویل پلانڈ، ویل ڈیزائنڈ اور ویل مینجڈ ہے۔ اب میں نے آپ کو کائنات کی تخلیق کے بارے میں قرآن کی آیت بتائی، اور اب ایک اور قرآن کی آیت سنیے۔ اللہ فرماتا ہے جی، کل یوم ہوا فی شان، ہائے ہائے ہائے، ہر دن ایک نیا معجزہ، سبحان ہر اللہ، دن ایک اللہ کی نئی شان، سبحان اللہ، اور ہر دن اللہ تعالی کا ایک نیا ایمان والوں کے لیے، یقین والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ جی یقین والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں۔ اب اگر ایک بندہ سمجھے نا تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ ایک بندہ اب جس کا نام ادھر سے بلاوے پہ آ گیا ہو، سبحان اللہ، سبحان اور آپ اس کو کیسے رہ سکتے ہیں۔ اور میں ایک ایسے بدقسمت، ایک دو سال پہلے، 3 سال پہلے یہاں پر یہ ایک اور بندہ بھی تھا جو پاکستان سے گیا ہے اور مدینہ ایئرپورٹ تک پہنچ گیا اور ایئرپورٹ سے اس کو ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ اب اگر یہاں پر دیکھا جائے نا، اس نوجوان عامر، حاجی عامر کو آپ دیکھیں تو بظاہر کلین شیوڈ اور مطلب ایک ایسا، لیکن اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا کتنا شوق ہے، کتنی محبت ہے، کتنا تقویٰ ہے۔ اور بظاہر کوئی ایسا بندہ بھی ہو جو بظاہر جبہ کبہ پہننا ہو، مطلب داڑھی رکھی ہو اور وہ ہو، اور اس کو اگر مدینے سے واپس کر دیا جائے تو اس کا مطلب بات ظاہر کی نہیں ہے، صحیح، بات دل کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور میں ایک، اچھا، وقت ہمارے پاس چونکہ کم ہے تو ایک اور موضوع جس پر ہمیں لازمی بات کرنی ہے وہ یہ کہ ذی الحج کا آغاز ہو گیا، اور اسی میں ظاہر ہے حج کے دن بھی آنے ہیں اور عید بھی آنی ہے، لیکن ایک عید ایسی، ایک شادی، ایک خوشی ایسی جو زمین پر بھی اور آسمان میں بھی ہوئی، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شادی جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ۔ یہ کائنات کی سب سے عظیم شادی ہے، کیا دن ہے۔ ایسے ہی سر آپ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے، اللہ پاک نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی،
سبحان اللہ والفجر ولیال عشر، یہ 10 راتوں کی قسم، یہ 10 ایسی مبارک اور برکت والی راتیں ہیں، اور اس برکت والی راتوں میں جب آپ سیدہ پاک کی اور حضرت مولا مشکل کشا علی المرضی علیہ السلام کی شادی کی جب بات کرتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ نور علی نور، سبحان 10 راتیں برکت والی قسم والی راتیں، اور اس میں وہ شادی نور علی نور، اور اس پر میں اور آپ جو ہم یہاں پر بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، مطلب یہ صرف گفتگو نہیں ہے، یہ اس ہستی کی بات ہے جس ہستی کی بات کو حضور نے فرما دیا کہ ذکر علی عبادہ، اللہ، علی کا ذکر عبادت ہے، اور حضور کی ہر بات وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، حضور اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بولتے ہیں، اس کا مطلب اللہ کا حکم ہوا تو حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں فرمایا کہ الطیبون للطیبین، جو پاک مرد ہیں ان کے لیے اللہ نے خاص کر دی پاک عورتیں، اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں۔ کف، اسلام میں ایک چیز ہے کف، ہمسری۔ اب یہ اس شادی کی آپ انفرادیت دیکھیے، سبحان اللہ، کیسی پاکیزگی ہے۔ طیب کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی، بلکہ راغب اصفہانی نے لکھا کہ طیب اس پاکیزگی کو کہتے ہیں، طیب کھانا وہ ہوگا جو ہائیجینک بھی ہو، صاف ستھرا بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو، اور اس کو حلال کی کمائی سے پرچیز کیا ہو، سبحان اللہ، یعنی دونوں طرح کی پاکیزگی ہو، ظاہری پاکیزگی بھی ہو اور باطنی پاکیزگی ہو۔ اور اس جوڑے کی پاکیزگی آپ دیکھیے کہ حضرت مولا علی پیدا کہاں ہوتے ہیں؟ خانہ کعبہ کے اندر۔ اللہ اللہ، پہلی نگاہ کس پاک چہرے پر پڑتی ہے؟ سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی زبان پر پہلا جو کھانا رکھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ لعاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر سیدہ پاک کے منہ میں بھی پہلی گٹھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ترین لعاب کی ہے۔ پھر حضرت علی کی والدہ کون ہے؟ فاطمہ بنت اسد، جب حضور علیہ السلام کی اپنی والدہ تو 6 سال کی عمر میں اللہ کو پیاری ہو گئی، اب اس کے بعد 6 سال کے بچے کی کیا عمر ہوتی ہے؟ اس کے بعد حضور کی خدمت کس نے کی؟ وہ فاطمہ بنت اسد تھی۔ اللہ، اور جب فوت ہوئی تو حضور علیہ السلام نے ان کی قبر میں کہا کہ یہ میری ماں ہے۔ تو یعنی دونوں کی میاں بیوی کی پرورش بھی سرکار کے۔ پھر حضرت علی یا 40 دن کے تھے یا 2 سال کے تھے یا 2 ماہ کے تھے، تو ان کی پرورش حضور کے گھر میں ہو گئی۔ اب اس کے بعد سے کوئی ایک نظر حضور کا چہرہ دیکھ لے وہ صحابی ہے۔ علی فرماتے ہیں کہ میں نے جب ہوش سنبھالا میں حضور کے ساتھ ایک بستر میں جب پھر ڈال کے سویا کرتا۔ اللہ اللہ، تو یہ دو ہجری کو، جب یہ ذوالحج کی پہلی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا، یہ کف کیا، اور ہمارے اگر میرے اور آپ کے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، تو پھر اس جوڑے کا کیا کہنا؟ خالصتاً رب کا، خالصتاً۔ بہت بہت خوب۔ اچھا، وقت ختم ہو گیا، دل تو چاہ رہا ہے کہ اسی پر گفتگو رہے، ماشاءاللہ